أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ یونس کی یہ 4 آیات ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہیں. آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10. ان 4 آیات کو اس وقت ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ آیات بلکہ یہ پوری صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے. یہ ایک ہی تقریر سمجھے آپ ہے، ایک ہی باری نازل ہوئی ہے پوری صورت سورہ یونس. اور یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے بھی تقریباً آخری دور میں نازل ہوئی ہے. لیکن جن صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں نا تذکرہ ہجرت کا، ان سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں کوئی اشارہ نہیں ہجرت کا، اس سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو ایسے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں آخرت کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے ہم کو. آپ کو معلوم ہے نا یہ بات. اب دیکھیے ان آیات میں جو آیت نمبر 7 ہم نے پڑھی پہلے، اس کو آپ غور سے سنیں. اگر میں سمجھتا ہوں یہ اتنی اہم آیات ہیں کہ اگر ان 4 آیات کو بھی ہم ٹھیک طرح سے سمجھیں گے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری عقبہ بھی سنور جائے گی. اس میں دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ آ گیا ہے. جو دنیا دار یا دنیا پرست قسم کے انسان ہیں ان کا بھی تذکرہ اس میں ہے، اور جو آخرت پسند ہیں ان کا تذکرہ بھی اس میں آپ کو ملے گا کہ کس کو کیا ملے گا. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ، کہ ہمارے اندر ایک تو آخرت پسندی ہونی چاہیے. ہمارے اندر انسان دوستی ہونی چاہیے. ہمارے اندر خدا پرستی ہونی چاہیے، ہے نا. خدا پرستی، انسان دوستی اور آخرت پسندی، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی ان آیات کے اندر، کہ ہم نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم نے کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. گویا حقوق اللہ کی اہمیت کیا ہے، پھر حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے، انسان دوستی کی اہمیت کیا ہے، اور پھر آخرت پسندی کی اہمیت کیا ہے. ان میں زیادہ تر آخرت پسندی کا تذکرہ آپ پڑھیں گے، لیکن اس میں وہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. آپ ٹھیک طرح سے اپنا ذہن ذرا کھلا رکھیں، اس کے بعد سوال بھی آپ سے کیا جائے گا. تیار ہیں نا آپ؟ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا. ان الذین، بے شک. ان کیا ہوتا ہے؟ بے شک. الذین لا یرجون، وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کا.
جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے، جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو راضی ہیں دنیا کی زندگی ہی پر، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہے اسی سے۔ گویا جو راضی اور مطمئن ہیں دنیا ہی کی زندگی سے، اسی زندگی پر ہی وہ راضی اور مطمئن ہے، اسی کے خاطر سب کچھ کر رہے ہیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخری ٹھکانہ آگ ہوگی، جہنم ہوگی۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی کرتوتوں کے سبب، اس بنا پہ کہ ان کی کمائی ہی ایسی ہوگی، انہوں نے کیا ہی ایسا ہوگا۔ تین قسم کی بیماریوں کا تذکرہ آ گیا اس میں، جس انسان کے اندر بھی تین قسم کی بیماریاں ہوں گی۔ پہلی چیز، اللہ سے ملاقات کا یقین نہ ہو جس کے دل کے اندر۔ نمبر دو، جو دنیا ہی کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو، دوسری چیز۔ اور نمبر تین، جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں نا، نشانیاں ہیں، وہ آیات دو قسم کی ہے نا۔ ایک ہے جو ہمارے سامنے قرآن پاک، یہ اللہ کی آیات ہے نا، یہ بھی قرآنی آیات، اس کو ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں، خدا کا کلام۔ اور ایک یہ جو پوری کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، پیڑ پودے، جو کچھ بھی دنیا میں، ساری یہ بھی آیات ہیں۔ اس کو ہم کہیں گے یہ خدا کا کام ہے، یہ ہے نا خدا کا کلام، اللہ کا کلام، یہ کیا ہے؟ اللہ کا کام۔ انگریزی میں اس کو ہم کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ، وہ ہے ورک آف گاڈ۔ یہ دونوں آیات ہیں، یہ بھی آیات ہیں، وہ بھی آیات ہیں۔ تو جو ان آیات سے غافل رہتے ہیں، کیا ہے ان کے لیے؟ اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ، بلکہ ہم کہیں گے آخری ٹھکانہ ان لوگوں کا کیا ہے؟ آگ ہے۔ بما کانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں کے سبب، ان کے کاموں کے سبب۔ دیکھیں پہلی چیز کو آپ لیں، پہلی چیز کو ہوشیار نظر، پہلی چیز کو آپ لیں، جنہیں اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین کسے ہم کہیں گے؟ کیسا یقین؟ دیکھو ماعز بن مالک کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، مشہور صحابی گزرے ہیں۔ ان سے ایک غلطی ہوئی، ایک گناہ ان سے سرزد ہوا، کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان سے بدکاری ہوئی، وہ آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ زکینی، مجھے پاک کرو، مجھے پاک کر دو، یعنی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ بھائی ذرا اس کے منہ کے آگے منہ لے لو، سونگو ذرا، اس نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے، اس نے شراب تو نہیں پی ہے۔ وہ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ نہیں، اس نے شراب نہیں پی ہے۔ انہوں نے کہا اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے، دماغی طور ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کا کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ان کو یقین آ گیا کہ نہیں، اس نے ایسا گناہ کیا ہے۔ وہ بار بار آ رہے تھے، دائیں طرف آتے تھے حضور بائیں طرف مڑ جاتے تھے، وہ بائیں طرف آتے تھے تو حضور دائیں طرف، وہ چاہتے تھے کہ کس طرح چلا جائے واپس، شاید اس کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے۔ لیکن جب کنفرم ہو گیا اور چاہتا تھا کہ مجھے پاک کیا جائے،
دیکھیں نا، اللہ سے ملاقات کا یقین اسی کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک گناہ لے کر میں جاؤں گا، میں پاک بھی ابھی نہیں ہوا ہوں یہاں پہ، تو اسی طرح میں جاؤں گا، کس منہ سے جاؤں گا اللہ کے دربار میں؟ تو پھر اسے سزا دی گئی. اور جو شادی شدہ زانی ہوتا ہے، جو شادی شدہ ہے، اس کے بعد اس سے یہ بدکاری ہوئی ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ شاباش، ہاں، رجم ہے اس کی سزا. شادی شدہ جو ہے رجم کیا ہوتا ہے؟ سنسار کرنا، یعنی پتھر مار مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اس کو رجم کیا گیا. اسی طرح سے اس گامدیہ کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہے نا، سیم واقعہ ہے. اس سے بھی یہی غلطی ہوئی تھی. ایک خاتون تھی، وہ بھی آتی ہے اور حضور سے کہتی ہے مجھے پاک کر دو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو تم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ رہا ہے اس سے غلطی نہیں ہوئی. جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا. بچہ پیدا ہوتا ہے، خوف ہے آخرت کا، اللہ سے ملاقات کا یقین اس کو کہتے ہیں کہ وہ پھر آتی ہے جب بچہ پیدا ہوا کہ اب مجھے پاک کر دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ جب یہ بچہ روٹی کھائے گا تب آنا. جب وہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہوا اس وقت وہ پھر جاتی ہے حاضر. وہ جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے. لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں سزا سے بچنے کے لیے، لیکن یہ خاتون ایسی تھی، ایسا یقین تھا ملاقات کا کہ ضرور ہم نے ملاقات اللہ سے کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس چیز پر بھی مکمل یقین تھا کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، ہماری ایک ایک حرکت سے وہ واقف ہے. یہ پھر آتی ہے اس وقت، اور اس وقت اس بچے کے ہاتھ میں روٹی بھی تھما دیتی ہے تاکہ حضور کو یقین آ جائے کہ یہ بچہ روٹی اب کھاتا ہے. جب وہ دیکھا گیا پھر حضور نے کہا اچھا اب اس کو سنسار کیا جائے، اب اس کو رجم کیا جائے. جب اسے موت کی سزا دی گئی، اس کے بعد سزا دیتے ہوئے اس کے خون کے کچھ چھینٹے ایک صحابی کے کپڑوں پہ لگ گئے. ایک صحابی کے کپڑوں پہ جب وہ خون لگ گیا، اس نے کہا اوہ اس گندی عورت کا خون میرے جسم پر لگ گیا، میرے کپڑوں پہ لگ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، ان کو غصہ آ گیا اس بات پر. کہا خبردار ایسا مت کہو. کہا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے تمام گناہ گاروں میں تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی. یہ توبہ تھی اس کی، یہ یقین تھا اللہ سے ملاقات کا یقین. اس چیز کو کہتے ہیں. پہلی چیز ابھی میں نے کہی نا، پہلی بیماری یہ ہے، یہ 3 قسم کی بیماریاں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتی. یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے. کینسر تو انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے گی، بس مار دے گی، پھر کیا کرے گی اس سے زیادہ. لیکن یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ یہ انسان کو جہنم میں داخل کروائیں گی، اور پھر وہاں تو آپ کو پتہ ہے وہاں موت آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا. وہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی. وہ عجیب قسم کی چیز ہوگی، بس پریشانی ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ پریشانی. تو یہ دیکھیے آپ، صرف 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن 2 ہی واقعات نہیں ہیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ لوگوں نے کس انداز سے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنا نقصان برداشت کیا ہے. لیکن کس لیے کیا ہے؟ انہیں معلوم تھا اس کا ہمیں ریوارڈ ملے گا، ہمیں انعام اس کا ملے گا اللہ کے دربار میں. آج آپ کبھی کبھی چھوٹی بات کے لیے آپ کو خطرہ ہوتا ہے شاید استاد ہمیں تھپڑ مار دے گا اگر ہم سچ بولیں گے. آپ استاد کی سزا سے بچنے کے لیے بھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں. جسے یقین ہوگا اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں میرا یہ جھوٹ نکل آئے گا، وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ وہ سچی بات بول دے گا. غلطی ہو جاتی ہے کسی سے بھی، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی بول دینا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا. لیکن جھوٹ بولنے کی عادت کبھی نہیں پڑنی چاہیے. جھوٹ کون بول سکتا ہے؟ جسے اللہ کی ملاقات کا یقین نہ ہو. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں
کہ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے تو ایک حاضر باش چاق و چوبند مستعد فرشتہ جو ہے اسے نوٹ کر دیتا ہے. اچھی بات کی ہوگی تو یہ دایاں والا نوٹ کرتا ہے، بری کی ہوتی بایاں نوٹ کر دیتا ہے. یہ لکھا جاتا ہے، ہمارے سامنے وہ پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات جب ہوگی ہمیں بتا دیا جائے گا، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، دکھاؤ ذرا کیا کر کے آئے ہو. آپ نے وہ آیت پڑھی ہے سب نے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے وہ دیکھے گا. پڑھنے کی بات الگ ہے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. کیا ہے یہ کہ پڑھو، وہ تو الگ کی بات ہے، کتاب بھی لکھی ہوگی، لیکن یہاں کیا ہے دیکھے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی سوچا آپ نے؟ یعنی جو نیکی آپ نے کی ہوگی اس نیکی کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. مثلا دیکھو، ایک دن آپ ہوں گے، ان باتوں پہ دھیان دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے. یقین ہو جاتا ہے اللہ کی ملاقات کی جب آپ ان باتوں پہ دھیان دیں گے، قرآن کی آیت پہ تدبر کریں گے، قرآن کی آیت سے غافل بھی نہیں نہ رہ رہے ہیں. یہ بیک وقت دو کام ہو رہے ہیں. اللہ سے ملاقات کا یقین، اس میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ غور و فکر یہ بھی کریں گے. آپ ساتھ ساتھ یہ سوچنا چاہیے کبھی کبھی، اس وقت آپ یہاں ہیں نا بیٹھے ہوئے، ایک دن ہوگا ابھی آج کے بعد 10,000 سال کے بعد، 1,00,000 سال کے بعد، یا 10,00,000 سال کے بعد ایک وقت آئے گا آپ ہم سب ہوں گے جنت میں انشاءاللہ. ہوں گے نا؟ یقین ہے انشاءاللہ. ہاں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. یہ ہماری زبردست تمنا ہونی چاہیے، لیکن خالی تمنا سے نہیں بنتا ہے. انسان کو وہ چیز نہیں ملتی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، بلکہ وہ چیز ملتی ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. تو حقدار کیسے بنیں گے آپ؟ ابھی بتاؤں گا، وہ بات بھی آ جائے گی. یہ دیکھیے آپ کہ ایک دن ہوگا، میں ابھی مثال دے رہا ہوں، 10,00,000 سال کے بعد ہم جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. وہاں آپ کو کوئی انعام دیا جائے گا، دیکھو جی یہ فلاں باغ آج آپ کو دیا جا رہا ہے، یا فلاں محل آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ سے پوچھا جائے گا پتہ آپ کو کیوں ملا؟ کہیں گے نہیں ہمیں معلوم نہیں. آپ سے کہا جائے گا کہ یہ آپ نے فلاں نیکی کی تھی. فرض کرو آپ نے گھر چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو پڑھنے یا پڑھانے یا سمجھنے یا سمجھانے کے لیے اپنا گھر چھوڑا تھا. آپ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یاد تھا آپ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ آپ یاد کریں گے. کچھ یاد آ رہا ہے تو بہت بڑا پردہ ہوگا سامنے، تو یہ ویڈیو چلائی جائے گی، آپ کو دکھایا جائے گا کہ آپ کہاں تھے، آپ گھر سے کب آئے، کس لیے آپ گھر سے آئے، کس کی محبت میں آپ آئے، اور یہاں آپ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. یہ پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ نیکی ہے نا. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے نیکی کی ہوگی، چھوٹی بھی ہوگی، ذرہ کے برابر، وہ بھی دیکھے گا. گویا تم اپنی یہ کلاس دیکھو گے، وہاں پہ تم اپنا یہاں آنا دیکھو گے. گھر میں آپ کو اچھا کھانا ملتا تھا، آپ نے چھوڑ دیا. گھر میں آپ کو ماں باپ کا پیار ملتا تھا، اس پیار کو آپ نے چھوڑ دیا. گھر میں آپ کو بہت چیزیں ملتی تھی، لیکن آپ نے وہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کہ آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا تھا، اللہ کی آیات پہ تدبر اور تفکر کرنا تھا، غور و فکر کرنا تھا، سیکھنا تھا. آپ نے یہ چیز، وہ ایک نیکی کی ہے، تو وہ دکھایا جائے گا. یہ محل جو ہے اس لیے ملا، آپ یہ جو کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، دکھایا جائے گا. اللہ سے ملاقات کا جو یقین ہے ایسے آ جاتا ہے جب ان آیات پہ ایسے آپ غور کریں گے. تنہائی میں بیٹھا کرو، دن 24 گھنٹے کا دن ہے، 24 گھنٹے میں کیا ہم 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ کبھی 10 منٹ نکالے یا 15 منٹ تنہائی میں رہے آپ، وہاں تصور میں لانی چاہیے یہ چیزیں کہ ایک دن ہوگا، ضرور ہوگا. اللہ کا فرمان ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دکھائی جائیں گی، ایک ایک نیکی دکھائی جائے گی. کس نیکی کے بدلے میں تمہیں کیا ملا وہ آپ دیکھیں گے. اسی طرح سے اس بات پہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ کبھی کبھی وہ فرشتے کیا کریں گے، زوردار تھپڑ ماریں گے.
پتہ ہے ان کا تھپڑ کیسا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے کتنے کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ جبریل امین کو جب دیکھا تھا اپنی اصلی شکل میں کتنی بار دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنی بار دیکھا؟ 2 بار دیکھا. شاباش. کیسے دیکھا تھا؟ کتنے تھے وہ؟ کرسی کتنی بڑی تھی وہ؟ ایک سرے سے آسمان کے ایک افق سے دوسرے افق تک تھی نا وہ. جبریل کو دیکھا تھا. 600 بازو تھے ان کے، تھے 600 پر تھے نا، یعنی بہت بڑی. یعنی ایسے ایسے فرشتے ہیں کہ ان کے سامنے زمین کچھ بھی نہیں ہے. قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا نا، تنہا جبریل امین نے اس بستی کو الٹ دیا تھا. صدوم ہے نام بستی کا، یاد ہے آپ کو؟ صدوم، اس کو الٹ دیا تھا. عذاب جو ان پر لایا تھا وہ ایک ہی فرشتہ تھا، اس نے الٹ دیا تھا اس کو. تو یہ خوفناک فرشتے بڑے بڑے جو سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے. جب کسی کو تھپڑ ماریں گے نا، ان کا سارا یہ بھیجا نیچے آ جائے گا، خون آ جائے گا. پھر پتہ کو بتا دیا جائے گا پتہ ہے کیوں تھپڑ بجا، پتہ ہے کیوں بجا، ہمیں معلوم نہیں. دکھاؤ جن کو، پورا پردہ ہوگا، پردے پہ دکھایا جائے گا جو گناہ آپ نے کیا ہوگا. اگر کبھی باپ کو زور سے بات کی ہوگی، یا جھوٹ بولا ہوگا، یا بدتمیزی کی ہوگی کسی قسم کی، یا کسی کا حق کھایا ہوگا. میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی گناہ آپ نے کیا ہو، کوئی بھی برائی کی، وہ برائی دکھائی جائے گی. کسی کو آگ میں ڈبویا جائے گا، آگ کی سزا دی جائے گی، پھر بتایا جائے گا دیکھو یہ گناہ آپ نے کیا تھا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دیکھو آج ہم ایک غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی صرف رحیمی کا بہت تذکرہ کرتے ہیں. وہ بہت رحیم ہے، رحیم ہے، وہ ہے رحیم، اس میں شک نہیں. لیکن دوسری طرف وہ سزا دینے میں بھی بڑا سخت ہے، سزا بھی دیتا ہے. یعنی اس نے بتا دیا ہمیں کہ اچھے کام کرو گے اچھا ہی سلوک تمہارے ساتھ ہوگا، برا کرو گے تو برا ہی سلوک. سزا بھی دیتا ہے. وہ ویسی سزا دیتا ہے جیسی کوئی نہیں دے سکتا. فَيُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَلَا يُوثِقُ. یعنی ایسا عذاب دیتا ہے، ایسی سزا دیتا ہے کوئی نہیں دے سکتا، اور ایسا باندھتا ہے وہ جیسا کوئی نہیں باندھ سکتا. یہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، ہمارے کام سدھر جائیں گے. دوسری چیز کیا؟ راضی اور مطمئن اسی دنیا ہی کی زندگی پر نہیں رہنا ہے، بلکہ دیکھنا ہے کہ ایک دن ہم نے جانا ہے وہ والی دنیا، اس کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس دنیا کو چھوڑ دو، آپ راہب بن جاؤ، کسی غار گفا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، وہ نہیں ہم کہیں گے. آپ نے اسی دنیا میں رہنا ہے، آپ نے کمانا ہے یہاں پہ، آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کا خرچہ جو ہے، کھانا آپ کا اچھا ہو، پینا آپ کا اچھا ہو، پہننا آپ کا اچھا ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت کی تیاری بھی آپ نے کرنی ہے. تو تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ تو ہماری آیات سے غافل رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل نہیں رہنا ہے. وہ قرآنی آیات ہوں یا انفس و آفاق کی آیات ہوں، اپنے جسم کے اندر آپ آیات دیکھیں کتنے کرم اور احسان اللہ نے کیے. یہ بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اہم ذریعہ ہوتا ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے احسانات ہم پر ہیں. نیکیاں کرنے کی عادت ایسے لگ جاتی ہے، سب سے پہلی چیز ہمارے اندر یہی آنی چاہیے کہ بس شکر کا جذبہ، ہم شکر کرنے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہم پر ہیں. کسی اندھے کو آپ دیکھتے ہو، جب اسے کہیں دھکا لگتا ہے نا، دیکھنا چاہیے کہ آنکھوں کی کیا قیمت ہے. ہم کو اللہ نے آنکھیں عطا کی، ہم کو اللہ نے زبان عطا کی، ہم بات کر سکتے ہیں. کتنے لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جو بول نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، لنگڑے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے انسان ہیں. ان باتوں کی طرف بھی آپ نے دھیان دینا ہے. جب ان باتوں کی طرف آپ دھیان دیں گے، آپ کے دل میں وہ جذبہ ابھرے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، پھر آپ شکر کریں گے. اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے شکر کرو، اور جو چیز آپ کو چاہیے وہ مانگ کر دعا کی عادت بھی ڈالو. بس یہ آپ کی کمپلیٹ زندگی بن جائے. اللہ سے ملاقات کا یقین ایسے 2 ہی کام کرنا ہے، چھوٹا سا کام، کوئی مشکل بھی نہیں ہے.
جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کا تذکرہ کر کے اللہ کو یاد کرو اور کہو کہ اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے. اللہم لک الشکر کلہ، اللہم لک الشکر ولک الثناء ولک الحمد کلہ. تو جو چیز آپ کو چاہیے آپ کو ملی نہیں ہے وہ مانگو اللہ سے، دعا کرو. یہ دو ہی چیزیں آپ نے کرنی، بس آپ کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی. کیوں آپ نے تیسری چیز کی طرف دھیان دینا ہے؟ تو جو یہ 3 بیماریوں سے بچ گیا، اس نے کوشش کی بچنے کی ان 3 بیماریوں سے، تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو مان گئے، جو ایمان لے آئے، وہ جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا. دیکھیے ہم آج تو عام طور پہ سمجھتے ہیں اللہ کی ذات کو مان لیا تو بس. اللہ کی ذات کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے. ان الذین آمنوا، مانا جنہوں نے، جو ایمان لے آئے اللہ کی ذات کو، اللہ کے کلام کو اور اللہ کے احکامات کو جو مان گئے اور انہیں صالح عمل کیے، اچھے اعمال کیے، تو ان کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس چیز کی بدولت، اس چیز کی بنا پہ یہدیہم ربہم، ہدایت دے گا انہیں ان کا رب، بی ایمانہم، ان کی ایمان کی بدولت، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت کی طرف جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان جنتوں کی طرف ان کو ہدایت ملے گی. وہ اللہ تعالیٰ چلائے گا انہیں اس راستے پہ، صرف دکھائے گا نہیں بلکہ چلائے گا، چلنے کی توفیق بھی عطا کرے گا. یہ ہوتا ہے راستہ دکھانا. ہدایت 2 قسم کی ہوتی ہے نا. ایک ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یہیں سے آپ کسی کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ جانا، دائیں مڑنا، بائیں مڑنا، پھر آپ کو آگے ملے گا یہ وہاں جانا. دوسری ہدایت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں، اس کو وہاں پہنچاتے ہیں، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے جنتوں تک پہنچائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں. یاد رکھنا آپ، لیکن ایمان اور عمل صالح ہمارے پاس ہو، دونوں چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور پھر جب جنت میں پہنچیں گے تو پھر جنت میں داخل ہوتے وقت وہ کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار ہوگی جب جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہ کہیں گے سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، اے ہمارے اللہ تو پاک ہے، یعنی ہر کمزوری سے پاک. پاک سے کیا سمجھتے ہو؟ ہر کمزوری سے پاک. یعنی آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، آپ وعدہ خلافی سے پاک ہیں، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، جھوٹ بولنے سے آپ پاک ہیں. آپ کے اندر آپ ہر کمزوری سے پاک ہیں. آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کو پیاس نہیں لگتی، آپ تھکتے نہیں، ہر کمزوری سے آپ پاک ہیں. اور آپ اس چیز سے بھی پاک ہیں کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. سبحانک اللہم، یعنی آپ نے پورا وعدہ کیا، ہم کو جنت میں پہنچا دیا. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور اس میں دعا ہوگی ان کی سلامتی کی، یعنی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور آخری پکار ان کی ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین، وہ یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں، کل شکر، کل تعریف، کل حمد جو ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. دیکھیے جو سطحی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا، کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہی ہم جنت میں داخل ہوں گے بس ہم دیکھیں گے کہاں ہے ہمارے لیے وہ حوریں، کہاں ہیں، ڈھونڈیں گے ان کو، کہاں ہے وہ دودھ کی نہریں، کہاں ہے وہ شہد کی نہریں، کہاں ہے وہ باغ، کہاں ہے، یہ دوڑیں گے اس کی طرف. یہ سطحی سوچ ہے. یہ جنت میں جانے والے لوگ جو ہے نا، ان کا جو سوچنے کا معیار اتنا بلند ہو چکا ہوتا ہے، یہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ داخل ہوتے ہوئے بھی یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے. وہ وہاں پہ کہیں گے الحمدللہ الذی، ایک دعا کیا ہے وہ والی ہدانا لہذا ہے، ایک ہے وہ، اور وہ دعا بھی آپ کو یاد ہوگی، کون سی؟ ہاں،
الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کیا ہے نا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہمارا غم دور کر دیا۔ غم ہوتا ہے نا، حزن ایسا ہوتا ہے کہ جب یہاں اگر کسی کو کوئی کامیابی ملے نا، ابھی اگر کسی کو بہت بڑی کامیابی ملے گی، کل اسے ناکامی کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہیں، وہاں جب وہ کامیاب ہوگی، وہاں کی کامیابی ایسی کامیابی ہے، اس کامیابی کے بعد کسی بھی قسم کی ناکامی کا کوئی خدشہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، سارے غم دور۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ ایک تو جہنم میں جانے کا غم تھا، اس سے بھی بچ گئے، وہ بھی دور کر دیا، اور پھر یہ غم بھی کہ اب ہم یہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، اب ہم بھوکے نہیں رہیں گے، اب ہم ننگے نہیں رہیں گے، اب ہماری کوئی بھی امید، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی تمنا ادھوری نہیں رہے گی، کیونکہ جنت میں ہر چیز ملے گی۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو بھی انسان چاہے گا، جس کی جو خواہش ہے، آپ کھیلنا چاہیں گے، آپ کو ایسا ماحول پہ اثر کیا جائے گا، آپ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیں گے، آپ کو تاریخ پیش کی جائے گی، بھئی ہم چاہتے ہیں ذرا دیکھیں گے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا لوگوں نے، ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیسے ڈالے گئے آگ میں، وہ سب دکھایا جائے گا۔ وہ دنیا کی تاریخ آپ معلوم کرنا چاہیں، جغرافی آپ معلوم کرنا چاہیں، ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں یہ زمین، اس کے اندر کیا ہے، وہ آگ کا ہے، وہ کیا ہے، آپ کو دکھایا جائے گا زمین کیسی تھی، اندر کیا تھا، جغرافی۔ ابھی آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جنت میں تو صرف یہی باتیں ہیں، وہاں باغ ہوں گے، کھانا ہوگا، یہ ہوگا۔ بھائی ہم تو سائنٹسٹ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کوئی سائنسی معلومات، تو جو وہ چاہے گا اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، یعنی جنت میں جانے والے کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو اس کی خواہش ہوگی، جو وہ چاہے گا۔ آپ کرکٹ کھیلنا چاہیں گے، وہ آپ کو ملے گا، آپ جو بھی چاہیں گے وہ ملے گا۔ ہمارا غم ہم سے دور کر، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب غفور اور شکور کیا ہوتا ہے؟ ہاں، قدردان، شاباش۔ شاکر جب اللہ کے لیے آئے گا، شاکرن علیمہ آتا ہے نا، ہمارے لیے جب آئے گا بندوں کے لیے شاکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنے والا، تو اللہ کے لیے جب آئے گا وہ قدر کرنے والا، غفور شکور۔ اس طرح سے یہ ذہن میں رہی یہ باتیں۔ دیکھو یہ تین چیزیں آپ اچھی طرح یاد رکھنا، ان تین بیماریوں کو اپنے قریب نہ آنے دینا۔ کون کون سی بیماری؟ شاباش، اللہ سے ملاقات کا یقین نہ ہونا، یہ ایک بیماری ہے۔ دوسری چیز راضی اور مطمئن رہنا بس دنیا ہی کی زندگی پر سب کچھ، یہ بھی دوسری بیماری ہو۔ تیسری بیماری اللہ کی آیات سے غافل رہنا۔ یہ تین بیماریاں ہیں، جن کے اندر یہ تین بیماریاں ہوں تو ان کا ٹھکانہ ہوگا آخری ٹھکانہ۔ آخری ٹھکانہ کیوں کہا میں نے؟ ٹھکانے بڑے ہیں نا۔ دیکھو ایک وقت تھا ہم تھے ہی نہیں، ایک وقت تھا ہم کو پیدا کیا گیا، پھر کہیں رکھا گیا، کون سی جگہ تھی اللہ بہتر جانتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے لایا گیا تو باپ کی پیٹھ میں ہم رہے، آدم کی پیٹھ میں رہے ہم، پھر وہاں سے چلتے چلتے اپنی باپ کی پیٹھ میں آ گئے، وہ بھی ایک ٹھکانہ تھا۔ پھر وہاں سے آ گئے تو ماں کے رحم میں رہے، ماں کے پیٹ میں رہے، 9 مہینے وہاں رہے، وہ بھی ایک ٹھکانہ تھا۔ وہاں سے پھر ماں کی گود میں آ گئے، پھر زمین کی گود میں رہے، ٹہلتے رہے، پھر ایک وقت آئے گا تو زمین کی اندر جانا ہوگا، وہاں بھی رہنا ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا تو میدان، وہ بھی ایک ٹھکانہ ہے نا، وہ بھی 50,000 سال کا دن ہے، وہاں بھی ایک ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا پھر وہ آخری ٹھکانہ اس کو کہیں گے، اس لیے میں نے کہا مأواہم النار، ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم، پھر جہنم سے وہ نکالے نہیں جائیں۔ تو جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے، ان کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا، پھر وہ جنت سے نکالے نہیں جائیں۔ دیکھو انسان جو ہے وہ ازلی نہیں، ہمیشہ سے نہیں تھا، وہ بعد میں بنایا گیا، لیکن ابدی ہے، اب ہمیشہ رہے گا وہ۔ اب آپ کو بنایا نا اللہ میاں نے، اب آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، چاہے اس دنیا میں رہے یا اس دنیا میں رہے، لیکن رہنا ہے اب آپ کو ہمیشہ۔ جب آپ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے وہاں رہیں گے آپ ابداً ابدا رہیں گے نا۔ لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ
کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات پہ ہم دھیان دیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان آیات پہ عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔